یہ دیکھیں جی پانی، پانی کا بہت ہی خوبصورت منظر۔ اتنا پیارا ماشاء اللہ منظر ہے۔ آج ہم یہ بھی ناظر یہ بھی میرے خیال سے ایک ریکارڈ ہوگا، بالکل کنویں کے اندر بیٹھ کے ہم اپنا کچھ کھانا پینا کھا رہے ہو ٹیوب ویل کے اندر بیٹھ کے، سر ٹیوب ویل کے اندر۔ یہ کبھی آج تک کسی نے نہیں کیا ہوگا، یہ آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دیکھیں ماشاءاللہ صاف ہے، کوئی اتنا زیادہ گندا نہیں ہے، کافی حد تک صاف ہے، کافی حد تک صاف ہے۔ مٹی تو ہوتی ہے، اب ظاہری بات ہے، اتنی یہ دیکھیں دھوڑ ہے، مٹی ہے تو مٹی تو ہوگی، اب ہم پر مٹی پڑی ہوئی ہے یہ تو خیر سارا ٹائم یہیں پہ ہوتا ہے۔ تو ہم جی اپنا کوئی کھانا پانی شروع کرنے لگے ہیں۔ یہ ہم اپنی تجوری کھولنے لگے ہیں، جس میں سے دیکھیں آج کیا نکلتا ہے۔ مزمل بھائی جادو سے کیا نکالتے ہیں، نکالیں جی مزمل بھائی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ کیا نکلا جی؟ یہ نکلا ہے جی پکوڑے، یہ چپس ہیں، یہ ہیں جی میرے خیال سے دونوں ہی ہیں، اور یہ پکوڑے۔ زبردست، اندازہ صحیح تھا۔ بالکل آپ کا اندازہ بالکل پرفیکٹ رہا، اپنا خیال رکھیں۔ چلو اب دوسری چیزیں نکالو۔ وہ بھی دیکھیں جی اب زنبیل میں سے کیا نکل رہا ہے، مزمل بھائی کی زنبیل میں سے، او ہو ماشاءاللہ، لیز، چپس، بسکٹ، زبردست زبردست۔ چلیں یار، یہ کرمنل ہے، نکلو یہاں سے۔ جی تو ناظرین، اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ ہم وہاں پہ ہمیں بڑی اعلیٰ لوکیشن ملی تھی، ہم وہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے بیٹھ کر کھا سکتے تھے، لیکن اصل میں ہمیں کچھ مشکوک لوگ وہاں پہ ملے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کچھ ایسی تھیں جن پر ہمیں شک ہوا، اور ہم اسی وجہ سے فوراً وہاں سے نکلے ہیں، اور یہ ہم ایک کینال روڈ پہ ایک جگہ ملی ہے، ہم وہاں پہ بیٹھ کے یہ کھانا کھا رہے ہیں جو ہم نے چیزیں لائی۔ بھائی کو بھی لے لو۔ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ ملک صفتر، ماشاءاللہ۔ یہ بھائی ادھر چائے نوش فرما رہے ہیں۔ یہ کینال کا بہت ہی خوبصورت مناظر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جی۔ یہ دیکھیں، نبی نے فرمایا جو انسان ایک دوسرے کا ہمدرد ہے نا، ہیلپ کرتا ہے نا، وہ پھر رب ہے نا اس کی سننے والا، یہ ساری چیز ہے۔ یہ جی ماشاءاللہ صفتر بھائی ہیں، ان سے ہماری ماشاءاللہ کافی اچھی ملاقات ہوئی ہے، حالانکہ یہ فرسٹ ملاقات ہے، اور فرسٹ ملاقات میں ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ ایسے فرینک ہوئے ہیں اور ایسے اچھی انہوں نے باتیں بتائی ہیں کہ ہم حیران رہ گئے ہیں، اور دیکھیں اور ہمارے لیے چائے بھی منگوا لی ہے۔ ماشاءاللہ ان کے مہمان نوازی کا بہت بہت زیادہ شکریہ۔ اب یہ اجازت طلب کر رہے ہیں، تو ہم نے کہا چلیں لاسٹ مومنٹ ان کا ولاگ بھی ان کو لے لیں تاکہ یہ دوبارہ ہماری یادوں میں رہیں، ہمیں یاد آتے رہیں، اور ہم پھر ملیں گے ان سے جی بالکل، اور انشاءاللہ پھر ان سے دوبارہ ہمارا رابطہ رہے گا۔ جی بالکل، خبر بھی ہم نے لے لی ہے کہ انشاءاللہ دوبارہ رابطہ شروع ہوگا آپ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو میں کہتا ہوں اپنے مقصد میں کامیاب رکھے۔ آمین آمین آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ باقی نیکسٹ ٹائم بات ہوگی، باقی مغرب کا ٹائم ہے، بالکل بالکل، ٹھیک ہے جی ٹھیک۔ السلام علیکم۔ اچھا ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ٹیوب ویل کے اندر بیٹھ کے ہم جو چیزیں لے کے گئے تھے ان سے ریفریشمنٹ کرنے لگے تھے، لیکن ہم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور ہم ایک نہر کے کینال روڈ کے کنارے، نہر کے کنارے بیٹھ کے کھانے لگے۔ اب وجہ کیا بنی، اور ادھر آپ نے یہ ویڈیو میں میں ابھی چلا رہا ہوں، اب اس میں بھی سن لیں گے کہ وہاں پہ ہمیں کچھ کرمنلز، کچھ اس طرح کے لوگ ملے ہیں، اور انہوں کی ایکٹیویٹی کچھ ایسی تھیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں ان پر شک ہوا، اور یہ واقعہ ہمارے ساتھ نہیں بلکہ مزمل بھائی نے دیکھا ہے، اور ان کے ساتھ انہوں نے کچھ یہ گیم کرنے کی کوشش کی ہے،
ٹریپ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ واقعہ آپ کو مزمل بھائی اپنی زبانی سنائیں گے جو ان کے ساتھ ہوا. جی مزمل بھائی. تو ثاقب برادر اور جی جی سہیل صاحب سنیں، اور ویورز واقعہ کچھ ایسا ہوا کہ جیسا کہ آپ نوٹ کیا دیکھا کہ ثاقب صاحب ولاگنگ کر رہے تھے، تو ولاگنگ ہم تینوں ہی ساتھ ہیں، ولاگ میں ساتھ تھے. تو آپ نے نوٹ کیا ہم بائکس پہ تھے، بائکس میرے پاس تھی. تو ثاقب صاحب نے کہا کہ آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ منظر میں کہ ہم تھوڑی اونچائی پہ کھڑے ہیں اور نیچے کا ایک ویو بھی ہے. تو ثاقب صاحب نے کہا کہ ہم چل کے نیچے کا ویو بھی کیپچر کر لیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. تو پھر کیونکہ بائک بھی ہم نے آج کل حالات اس طرح کے، تو بائک کی کیئر بھی کرنی تھی، تو میں بائک کی کیئر میں مصروف ہوا. اتنے میں ثاقب صاحب وغیرہ بھی اپنے ولاگنگ میں مگن تھے. یہ لوگ ثاقب وغیرہ ولاگ بناتے ہوئے تھوڑا آگے گئے، تو میں وہیں پہ بائک کے ایک لاگ کھول رہا تھا کہ جو آپ نے حضرات ویڈیوز میں دیکھے ہیں جن میں موسٹلی دو تو واضح طور پہ نظر آئیں. ہاں جی، وہ آپ کو معذرت بات کر رہا ہوں، وہ نشاندہی ہم ان کی کر دیں گے، کر دیں گے، اور ان سے پلیز بچ کر رہنا، ان سے پلیز پلیز بچ کے پلیز. رہیے گا. وہ کرمنلز تھے. ان کا ایک طریقہ کار جو مجھے نظر آیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک گیم کھیلنا شروع کی میرے سامنے. پہلے وہ بچے اور وہ جو بھائی جو ویڈیو میں ہے، جو وہ بندہ، سوری بھائی کہنا تو مناسب نہیں ہوگا اس کے لیے، وہ بندہ جو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے وہ پہلے تو ایسے تھے جیسے وہ آپس میں کوئی رشتہ دار ہو یا کچھ، لیکن جب وہ گیمز کھیلنا شروع ہوئے تو وہ شاتریاں ان کی ایسی تھیں کہ وہ ایک کالے رنگ کا مشکوک بندے نے ایک 3 تاش کے کارڈ نکالے، اور ان میں مینز کے 2 ریڈ کارڈ اور ایک بلیک کارڈ تھا. اس نے کچھ اس طرح کی کوئی گیم کریٹ کر رکھی تھی جس میں کوئی شوبدہ بازی تھی. تو اس نے وہ شوبدہ بازی یا سمجھ لیں کوئی میجک تھا، جو بھی تھا، اس نے وہ ٹرک میرے سامنے کرنا شروع کر دیا. اس نے مینز کہ ان تینوں نے مل کے، وہ 2 اور ایک جو مین کلپریٹ تھا وہ بلیک رنگ کا بندہ تھا، بالکل سیاہ رنگ کا اس کا کلر، اور اس کی آنکھیں تھوڑی خوفناک سی تھیں. اس نے جی اردو بول رہا تھا، باقی وہ دونوں اس سرائکی تھے. اب اس نے کیا کیا، اس نے ایک عام سے سادے سے گتے کا وہ نکالا ٹکڑا، اور اس کے اوپر 3 وہ رکھے کارڈز، جن میں اس نے کہا ان سے مخاطب تھا مجھے ایک ایز اے، انہوں نے تماشبین لے لیا بیچ میں کراؤڈ کے بھی، میں انجوائے کروں ان کی ٹرک کو. انہوں نے اس کارڈ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا کہ مطلب جو بلیک کارڈ کے اوپر پہچان لے گا اس کے اوپر وہ بیٹ لگائے گا. بیٹ 500 سے شروع کر رہے تھے کہ مطلب وہ 500 کی بیٹ لگے گی، جو 500 کی اس پہ ہے ثاقب صاحب، وہ 500 کی جس بلیک اس پہ کارڈ پہ رکھتے تو کہتے کہ بھی جو اس بلیک کارڈ کو پکڑ لے گا، وہ جو میجیشین تھا جو بھی تھا، وہ کہتا کہ میں اسے 1000 پہ 500 1000 مزید اوپر دوں گا. سمجھ گئے، مطلب جوا جوا ایک قسم کا جوا کا مطلب 500 لگا، 500 سے مزید وہ 500 اس نے لگایا تو 1000 پہ آپ کا ہوا. آپ نے اگر بلیک کارڈ پکڑ لیا تو 1000 پہ. اس طرح وہ کھیلنا شروع ہو گئے. اس طرح وہ کبھی لگا رہا ہے میرے پاس لگا رہا ہے. انہوں نے اس دوران ہی، میں نے کہا چلو ایک انٹرٹینمنٹ اور ایک تفریح کی بات ہے، تو یہ حضرات آگے تھوڑے جا چکے تھے. میں نے انہیں انوالو کرنے کی کوشش کی، مگر یہ کیونکہ وہاں مناظر ہی ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا اتنے خوبصورت تھے. جی اصل میں معذرت بات کاٹ رہا ہوں، میں نے مزمل بھائی سے کہا ہے کہ آپ اس طرح کریں، ہم نیچے جا رہے ہیں، آج آپ بائک لے کر پیچھے سے آ جائیں، ہم نیچے جا رہے ہیں. ہم نے کہا آپ بائک لے آئیں کیونکہ راستہ تھوڑا مٹی والا تھا، بہت زیادہ خراب تھا، تو 3 کے لیے ایک بائک پر تھوڑی مشکل ہو رہی تھی. ہم نے کہا ہم پیدل جاتے ہیں، نیچے سے نیچے اترتے ہیں، آپ بائک لے آئیں. یہ بائک لینے گئے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ یہ واقع ہوا. جی جاری. تو وہ کھیل رہے تھے، تو انہوں نے وہ بچہ، اب میں تو جسٹ میں نے کہا چلو دیکھتے ہوں، تھوڑا انٹرسٹنگ چیز تھی میرے لیے، ایکٹیویٹی وہ انٹرسٹنگ تھی. انہوں نے مجھ کو انوالو کرنا چاہا کہ بھی میں اس میں جی انٹرسٹ لوں اور میں کچھ پیسے وغیرہ لگاؤں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ بھی لگائیں، چلیں آپ بھی جو ہے مطلب یہ پیسے آپ کے ہوئے. تو اس طرح مجھے انوالو کرنے کی کوشش کی. میں نے کہا میرے پاس نہ پیسے ہیں نہ میں اس پہ لگانا چاہوں گا، آپ لوگ کھیلتے ہیں، آپ لوگ کھیلتے رہیں، میں دیکھ رہا ہوں، میں اور بس میں اب چلتا ہوں. تو لیکن انہوں نے تھوڑی زور زبردستی کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ مجھے جان چکے تھے کہ میں انہیں جان چکا ہوں، تو وہ زیادہ انسسٹ نہیں کر سکے، کیونکہ میں نے ان کے اوپر کوئی پیسے وغیرہ لگائے ہی نہیں، نہ میں ان کے کھیل میں انوالو ہوا. اگر خدا نہ خواستہ میں انوالو ہو جاتا تو انہوں نے ایک تماشا کھڑا کر دینا تھا، اور اس دوران وہ کوئی بہت بڑی واردات بھی کر سکتے تھے. اغوا برائے تاوان کی واردات ہو سکتی تھی، کڈنیپ ہو سکتا تھا، کچھ بھی. آج کل بچے کڈنیپ ہو رہے ہیں، چلیں وہ بچے کڈنیپ والا واقعہ تو نہیں، ہم بچے تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کڈنیپنگ کسی کی بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے، چوری ڈکیٹی کا معاملہ ہو سکتا ہے. تو اس چیز سے میری 6 سینس نے کہا کہ لے بھی آپ یہاں سے مزمل صاحب
نکلیں. میں نے فوراً ان سے جان چھٹانے کی کوشش کی اور جس میں کامیاب ہوا اور میں نے کک لگائی اور میں وہاں سے چل پڑا. میں نیچے آیا تو صاحب ظاہر وہی جو ہمارے پاس ثاقب صاحب اس دوران ولاگ بنا رہے تھے. میں آیا پھر ہمارا کیونکہ پیٹ پوجا بھی کرنی تھی, چیزیں تو ہم نے لے رکھی تھی, تو ہم نے کہا جگہ دیکھتے ہیں کوئی اچھی سی پلیس, وہاں جا کے بیٹھتے ہیں. اسی طرح وہ سامنے ٹیوب ویل نظر آیا تو ہم نے کہا چلیں ٹیوب ویل میں بیٹھتے ہیں, ایک اچھا ہے, ایک لوگوں کے لیے بھی انٹرٹینمنٹ ہوگی, ہم بھی انجوائے کریں گے, کیوں صاحب. تو سہیل صاحب بھی میرے ساتھ, سہیل نے بھی نوٹ کیا کہ اب ہم وہاں ٹیوب ویل میں آپ نے دیکھا ہوگا آگے بیٹھ رہے ہیں, وہ شاید ویڈیو میں وہ منظر بھی ریکارڈ ہوئے ہیں کہ وہ بندہ ہماری طرف چلتا ہوا ہے. ہاں ہمارے اس کے کلہاڑی والی تو بات ہے, اس سے پہلے وہ ایک اور جو ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے, جو پہلے ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے وہ بعد میں ہے. جو ویڈیو میں پہلے ریکارڈڈ ہے وہ بندہ ہماری طرف چلتا ہوا ہے, اس کالے بندے نے مزید اس کی ہماری گاڑ لگ کے ہم نے اس کی ویڈیو میں وہ کیپچر نہیں ہو سکا. مزید اس کی یہ حرکت کہ اس نے اس کو کہا کہ جا کر جی گنے توڑ کے لاؤ, گنا کھاتے ہیں. مطلب مینس کہ وہ ہائٹ پہ تھا, جہاں ہائٹ والے وہ تھے وہاں پہ تھا. ہم نیچے آ گئے تو وہ نیچے آ گئے, تینوں نیچے آئے. اسی میں وہ جو بچہ اور وہ بڑا بندہ تھا جو کہ آپس میں بظاہر پہلے انجان شو ہو رہے تھے, پھر وہ ایک ساتھ نیچے آئے اور وہ ہماری طرف آیا وہ بندہ, پھر ہمیں دیکھتا ہوا وہ آگے گیا. اس میں پیچھے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ گنے کھیت, اس نے گنا توڑا اور وہ پھر واپس آیا, جہاں سے میں تو بالکل ہی میری جو ہے ایک سمجھیں کہ حالات سوچ کا ایک محور میرا یہ ذہن میں سکس سینس میری ایکٹیو ہوگی کہ مطلب یہاں پہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہونے والا ہے. کیونکہ دیکھیں کرمنلز کے ساتھ آپ ایسے موقعوں پر آپ کو اپنی جان ہی بچانی چاہیے, اور ہم نے فوراً ہی تہیہ کیا. میں نے انہیں سمجھایا کہ کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے, لہذا ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے, چلنا چاہیے. میں نے سہیل صاحب کو کہا, سہیل صاحب نے بھی نوٹ کیا. کیوں آپ نے نوٹ کیا؟ نوٹ کیا میں نے جی. تو اسی طرح ثاقب صاحب نے بھی نوٹ کیا. بالکل پھر میں نے کہا کہ بس ہم یہاں سے آؤٹ ہوتے ہیں. پھر اس طرح ہم وہاں سے نکلے. لیکن یہ ناظرین, اب ان شخصیات کو دو کو تو ہم نے آپ کو واضح طور پہ دکھا دیا ویڈیو میں, ایک کا نہیں پتا, لیکن یہ جو دو ہیں یہ اسی کے ساتھ ہوتے ہیں. تو آپ کو یہ جہاں نظر آئیں فوراً پولیس کو اطلاع دیں اور انہیں پکڑوائیں, کیونکہ یہ خطرناک لوگ ہیں, یہ عام لوگ نہیں ہیں, ان کا کسی گینگ سے تعلق ہے چاہے, لیکن ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. میں ذمہ دار اداروں سے رابطے میں رہیں گے. جو اگر ہمیں دیکھ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس کی انویسٹیگیشن کریں اور لوگوں کی حفاظت کا خیال رکھیں, کیونکہ یہ ایک قسم کی, کیونکہ اب وہ ایک ریزورٹ بن چکا ہے, پکنک پلیس ہے. بالکل وہاں فیملیز بھی آتی ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ, سم ٹائم آتی ہیں کیونکہ جب موسم خوشگوار ہوتا ہے تو وہاں فیملیز بھی آتی ہیں. جہاں فیملیز آتی ہیں تو وہاں ان کے ساتھ ان کے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں. تو ہم تو بڑے تھے, ہم تو سیف اینڈ ساؤنڈ آ گئے, لیکن خواتین اور بچے اگر ہوں اور اس طرح کا واقعہ ہو تو پھر تو معاملہ کافی بگڑ سکتا ہے. تو ناظرین اس چیز کا آپ سب خیال رکھیے گا. تو یہ تھا ہمارا ایک جو واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. جی تو ثاقب صاحب. تو ناظرین ہمارا مقصد صرف یہ تھا اب ویڈیو بنانے کا کہ ہم آپ کو کنوے کریں, یہ ہم آپ کو پیغام پہنچائیں. اگر یہ ہماری ویڈیو کسی ذمہ دار ادارے کو, کسی بھی, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے, حکومت سے ہے, کسی بھی فیلڈ سے ہے, ریسکیو سے ہے, پولیس سے ہے, تو خدارا ان لوگوں کی پہلے شناخت کریں, اچھے طریقے سے ان کا بایو ڈیٹا نکالیں, اور اس کے بعد اگر یہ کرمنل ہیں, اگر یہ غلط ہیں تو ان کے اوپر قانونی کارروائی کی جائے. ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم نے جو دیکھا, ہمیں جو ڈاؤٹ ہوا, ہم نے آپ کو وہ بات بتا دی. ہاں, باقی اب آپ کا اپنا ہے, باقی ہم پورے شو نہیں ہیں کہ کیا چکر ہے. مزمل بھائی مجھے یاد آیا, آپ نے ایک بات ادھر جب ہم چائے پی رہے تھے آپ نے ایک اور بات بھی بتائی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا یہ پھنس نہیں رہا, یہ پھنس نہیں رہا. اس کا کیا چکر تھا, وہ آپ شاید بتانا ویڈیو میں بھول گئے. جی ناظرین, تو بات کچھ ایسے ہے کہ واقعی جب وہ تاش کی گیم وہ کھیل رہے تھے, وہ کارڈز کی گیم, تو اس دوران انہوں نے مجھے کیونکہ انوالو کر رکھا تھا تو وہ کچھ شاید کچھ عمل وغیرہ کر رہے تھے. تو مجھے پہ کیونکہ اللہ کا کرم فضل ہے, دعائیں پڑھ کے نکلتے ہیں گھر سے, تو وہ بار بار یہ بھی مینشن کر رہا تھا کہ اس پہ اثر نہیں ہو رہا, اس پہ اثر نہیں ہو رہا. ٹرائی تو وہ یہ شاید وہ شیو تو یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ شاید کہ یہ
मतलब गेम पे कोई असर नहीं हो रहा या कुछ इस तरह का, लेकिन वो बेसिकली ये कहना चाह रहे थे कि इस बंदे पे असर नहीं हो रहा, लिहाजा हम पे तो असर नहीं हुआ। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ हज़रात ऐसे होते हैं जो किसी भी हालत में हो सकते हैं, तो बस ऐसी जगह पे फिर भी जाएं, और ऐसे अगर लोग नज़र आएँ तो उनसे थोड़ा दूर ही रहें तो अच्छा है। असल में मुझे जहाँ तक लगता है कि हम जाते हुए हमने दुआ अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं भी पढ़ी थी, नमाज पढ़ के निकले थे, ठीक है। लेकिन एक और नेकी जिसे मुझे, हाँ यही मैं बात करने लगा हूँ कि मुझे जिस पर यकीन है कि हमने सदका भी जाते हुए दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आपके सामने बैठे हैं तो ये वजह सदका है, ठीक है। तो आप भी काइंडली नमाज भी पढ़ा करें, ठीक है। दुआएं जब भी घर से निकलें दुआ पढ़ें, आयतल कुर्सी पढ़ें, दुआएं और भी पढ़ें दूसरी हैं, ठीक है। माँ बाप की दुआएं लें, और दूसरा जितना हो सके हत्तुल इम्कान जितना भी हो सके आपसे सदका ज़रूर दें, क्योंकि सदका 70 बलाओं को टालता है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में मिलेंगे, तो काइंडली अपने फैमिली वालों का, अपने बच्चों का ख्याल रखें, जितना भी हो सकता है उनका ख्याल रखें। हाँ, एक और मुझे बात याद आ गई, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज मौसूल हुआ था कि आजकल कुछ ऐसे ग्रोह चल पड़े हैं जो आपके पास आते हैं, बाइक पे आए, किसी चीज़ पे भी, उनके पास एक कार्ड होता है, विजिटिंग कार्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो कहेंगे कि जी ये पता आप हमें बता दें, उसके ऊपर लिखा होता है, और उसके ऊपर उन्होंने दवाई लगाई हुई होती है। मतलब भाई उन्होंने ऊपर दवाई लगाई होती है, जैसे ही आप उसे टच करेंगे आपके ऊपर, आप सांस लेंगे या नाक के पास करेंगे या जैसे भी, उस दवाई का असर आपके ऊपर हो जाएगा और आप बेहोश हो जाएंगे। ये सेम कोरोना वाला सिस्टम है। जैसे हम कोरोना वाले किसी भी कोरोना वाले पेशेंट से कोई टच हुई चीज़ को मस करते थे तो हमें वो जरासीम हमें मुंतकिल हो जाते थे, सेम यही प्रोसेस इसमें भी है। तो इख्तिताम हम इसी से करते हैं कि खुदारा अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखिएगा। और ऐसी भी कोई भी एक्टिविटी हो तो अपना फ़र्ज़ समझकर अब वीडियो बनाएं और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करें, ठीक है जी। फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात हो किसी और व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।